الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 94 سے اور 9 سپارے کا دوسرا رکوع. گزشتہ آیات بینات میں یہ مضمون آ چکا ہے، بلکہ آپ سورۃ الاعراف کا جو مرکزی مضمون ہے اور سورت کا دعویٰ ہے اس کو پھر سے ذہن نشین فرمائیں. سورۃ الاعراف کا آغاز تھا، کیا کلمات تھے؟ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے قرآن مجید، اس لیے اس کو نازل کیا گیا، اس کو اس لیے اتارا گیا کہ تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ قوموں کو ڈرائیں، آپ لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، اور یہ کتاب لوگوں کے لیے نصیحت ہو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. لہذا بغیر کسی کی پرواہ کیے اللہ کی طرف سے اترنے والے تمام کے تمام پیغامات کی آپ اتباع کریں، اور آپ گرد و نواح کے ماحول اور معاشرے کو نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے. چاہے کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، آپ کا کام ہے اس فرض منصبی کو نبھانا اور اس کو مکمل طور پر ادا کرنا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ان پیغامات کو دل و جان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے پھیلایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھیلانے کا حق ادا کیا. یہی وجہ ہے کہ گاہے بگاہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی بڑے اجتماع میں یہ لفظ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تو گواہ رہ، میں نے تیرے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا. جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظوں کو ذکر فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اور پھر سب سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کے پیغامات آپ تک پہنچا دیے؟ سب نے بیک زبان کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے صرف پہنچائے نہیں بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو موضوع صورت کیا ہوا؟ مضمون بنیادی کیا ہے کہ یہ قرآن مجید ہم نازل کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیے، اور جو اس میں پیغامات ہیں ان پیغامات کی آپ اتباع کیجیے. یہ بنیادی مضمون تھا. اس مضمون کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے 5 واقعات سنائے، 5 قوموں کے حالات و احوال سنائے، اور یہ وہ 5 قومیں ہیں کہ جن 5 قوموں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر مکمل طور پر ان کا استحصال فرمایا اور ان کی جڑ کو ختم فرمایا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم.
اور ان قوموں کے جو جرائم تھے، عرض کیا تھا کہ عام طور پر پوری دنیا میں یہی جرائم ہیں، چاہے زمانہ ماضی ہو، چاہے حال ہو، چاہے آنے والا زمانہ ہو، آئندہ بھی تقریباً یہی جرائم ملے جلے جرائم ہیں۔ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھی، اور شرک کسی بھی درجے کا ہو، چاہے کوئی بتوں کی پوجا کرے، چاہے کوئی اپنی خواہشات کی پوجا کرے، چاہے کوئی ماحول اور معاشرے کو اپنا معبود اور رب مان لے، یہ شرک ہے۔ اور اسی طرح سے پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، جس کو قوم عاد کہا گیا، وہ اسے طاقت پر اور اپنی قوت پر خوب گمنڈ تھا، چاہے طاقت جسمانی طاقت ہو یا دیگر اسباب کی طاقت ہو، جس طرح سے آج بھی قومیں دنیا کے اندر جو اپنی طاقت پر غرور اور تکبر رکھتی ہیں اور جن کے پاس نئی نئی ٹیکنالوجی اور نئے نئے اسباب ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بڑا متکبر اور سب قوموں پر اپنے آپ کو حاوی سمجھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وہ جرم ہے جو گزشتہ اقوام میں بھی تھا اور آج بھی قوموں کے اندر پایا جاتا ہے۔ پھر صالح علیہ السلام کی قوم ہے جو صنعت اور حرفت کے اندر، کاریگری کے اندر بہت اعلیٰ تھی، تو ان کو اس بات پر گمنڈ تھا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم وہ تجارت میں اور مال میں حد میں تجاوز کرنے میں مبتلا تھے، اور مالی حقوق پامال کرتے تھے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور یہ جرائم آج بھی موجود ہیں۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بتائی کہ وہ بے حیائی کے اندر حد درجے میں مبتلا تھے، اور بے حیائی کے اندر یہاں تک آگے تجاوز کیے ہوئے تھے کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی ضروریات کو اور خواہشات کو پورا کرتے تھے۔ ان 5 اقوام کے تذکروں کے بعد پھر ایک قانون اور ضابطہ ذکر فرمایا کہ اللہ کا قانون اور ضابطہ اس دنیا کے اندر یہ ہے کہ اللہ پاک ڈرانے کے اسباب بناتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، رسولوں کے نائبین کو بھیجتا ہے، علماء کو بھیجتا ہے، اور دیگر نصیحت کو قبول کرنے کے ذرائع اور اسباب اللہ پاک دنیا میں پیدا کرتا رہتا ہے۔ جب کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی فرد ان ذرائع سے غفلت اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے پھر امتحان آتا ہے کہ اللہ پاک ان کو رزق کی تنگی میں مبتلا کرتا ہے، مصائب اور پریشانیوں میں ڈالتا ہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ اس نافرمانی کا۔ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ لعلہم یضرعون، تاکہ اللہ کی طرف واپس پلٹ کے آ جائیں۔ لیکن جب اس امتحان میں وہ ناکام رہتے ہیں اور نہیں واپس پلٹتے، ان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے لیکن نہیں رجوع ہوتے، اللہ پاک دوسرا امتحان لے کے آتا ہے، وہ ہے وسعت کا، فراوانی کا، مال کی فراوانی آ جاتی ہے۔ یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کا ضابطہ قوموں پر بھی ہے، افراد پر بھی ہے۔ مال کی فراوانی اسی لیے دی جاتی ہے کہ شاید اب مال کی فراوانی دیکھ کر اللہ کے شکر گزار بنے، لیکن جب شکر گزار نہیں بنتے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ قانون سمجھایا کہ ہم پہلے ہدایت کے اسباب بھیجتے ہیں، اگر ان اسباب کو کوئی قبول نہیں کرتا، روگردانی کرتا ہے، تو ہم تنگی ڈالتے ہیں، مصائب اور پریشانیاں لے کر آتے ہیں تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور سمجھ جائے، اور پھر بھی اگر نہیں سمجھتا تو ہم حالات کو بدلتے ہیں، وسعتیں لے کے آتے ہیں، اور اگر وسعتوں کے اندر بھی وہ آدمی اللہ کا شکر ادا نہیں کر پاتا تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رکوع کا یہ خلاصہ ہے کہ دونوں طرح کے امتحانات ہوتے ہیں، تنگی کا امتحان بھی آتا ہے، وسعت کا امتحان بھی آتا ہے، اور دونوں کے دونوں امتحانات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ جب دونوں امتحانات میں لوگ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آتا ہے۔ اب ذرا آپ اس ترجمے کو دیکھیں، یہ پوری بات آپ کو یہاں سمجھ میں آ جائے گی۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا، 5 قوموں کے تذکروں کے بعد اب اس امت کو خطاب کیا گیا، خاص طور پر اہل مکہ کو۔ وما ارسلنا فی قریۃ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں، من نبی، کسی بھی نبی اور رسول کو، الا اخذنا، یعنی جب بھی ہم نے نبی اور رسول بھیجا، اخذنا، اور اس نبی اور رسول کی قوم نے مخالفت کی اور حق سے منہ موڑا تو کیا ہوا؟ اخذنا اہلھا بالبأساء والضراء، ہم نے
پکڑ لیا اس بستی والوں کو بالبأساء تکلیفوں میں۔ باس ایسی تکلیف کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق مال سے ہوتا ہے، محتاجی، فقر، فاقے، تنگ دستی، والضراء اور ضراء ایسی تکلیفوں کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، یعنی بیماریوں میں مبتلا کر دیا اور تنگ دستی میں مبتلا کر دیا۔ اور یہ تنگ دستی میں مبتلا کرنا اور بیماریوں میں مبتلا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ مقصد ہے کس کا؟ مصائب اور پریشانیوں کے آنے کا۔ ثم اس کے بعد بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، اب جب یہاں سے انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، اللہ کی طرف انہوں نے رجوع نہ کیا، تو دوسرا امتحان آیا، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ استدراج کا مطلب کیا ہے؟ مہلت دینا، ڈھیل دی جاتی ہے۔ چلو اگر ادھر سے نہیں سمجھے شاید یہاں سے سمجھ جائے۔ جب رسی کھینچی ہے اور تنگ دستی میں اور مصائب اور پریشانیوں میں جکڑا تو اس وقت نہ سمجھے تو چلو وسعت دے دو، شاید یہاں سے سمجھ جائے۔ ثم بدلنا، پھر ہم نے تبدیل کر دیا، مکان السیئۃ، اس بدحالی کی جگہ پر، الحسنۃ، خوشحالی کو، بدحالی کی جگہ پر ہم خوشحالی کو لے آئے، تکالیف کی جگہ پر راحتوں کو ہم لے کر آئے۔ حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے، کثرت، عفو کا تعلق ہے کثرت سے، یہاں تک کہ مال میں بھی کثرت ہو گئی، عزتوں میں بھی کثرت ہو گئی، اور افراد میں بھی قوت اور طاقت ہو گئی، خوب جان پکڑ لی لوگوں نے۔ اور جب جان پکڑی تو انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے اور شکر گزار بنتے کہ اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، اللہ نے صحت بھی خوب دی ہے، اللہ پاک نے اولاد بھی عطا فرمائی ہے، ہر قسم کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، تو کیا چاہیے تھا؟ شکر گزار بننا۔ لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا کہ اللہ کے شکر گزار بن جاؤ تو زبان پر ایک جملہ آتا، یہ جو مصائب آتے ہیں تو کہتے یہ مصائب یہ تو زمانے کی گردش کا حصہ ہے، یہ تو زمانے کے حوادثات کا حصہ ہے، یہ کوئی امتحان نہیں ہے، اس کا تعلق کوئی ہماری نافرمانی اور فرما برداری سے نہیں ہے کہ آج اگر ہمیں وسعت ملی ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمارے آباء و اجداد بڑی تنگی میں مبتلا تھے، تو یہ ہوتا رہتا ہے، کبھی فقر آتا ہے، کبھی فاقے آتے ہیں، کبھی تنگدستیاں آتی ہیں، کبھی مشکلیں آتی ہیں، کبھی راحتیں ہو جاتی ہیں، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو اس طرح سے تعویلات کرتے اور شیطان ان کو بری بری تعویلات سوچواتا اور ان کے دلوں میں خیال ڈالتا۔ وقالو، کہتے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، ہاں ہاں ہمارے آباء و اجداد کو بھی بڑی تکلیفیں پہنچی تھی، آباءنا الضراء، ہمارے آباء و اجداد کو بھی تکلیفوں نے چھوا تھا، کبھی جسمانی تکلیفوں میں وہ بھی مبتلا ہوئے تھے، والسراء، اور اسی طرح سے مالی تنگیوں میں وہ بھی مبتلا ہوئے تھے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لہذا پریشانی کا آ جانا، محتاجی کا آ جانا، آسودگی کا آ جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یہاں پر بھی انکار کر دیا، کامیاب نہ ہو سکے، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر اچانک ہم نے ان کو پکڑا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایسا پکڑا کہ انہیں سمجھ بھی نہ آیا کہ عذاب آیا کہاں سے ہے۔ بات سمجھے جی؟ اللہ پاک کی سنت ہے، اللہ پاک کا طریقہ ہے۔ یہ جو معنی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ انہیں شعور بھی نہیں تھا کہ کہاں سے عذاب آیا۔ معنی یہ ہے کہ جس مال کو، جس اقتدار کو اور جس دنیا کی چیز کو وہ اپنے لیے باعث عزت سمجھتے تھے، وہی چیز باعث ذلت بن گئی۔ جس چیز کو باعث عزت سمجھتے تھے اور جس چیز کو اپنی راحت کا سامان سمجھتے تھے، اسی کو اللہ پاک نے بدل دیا اور وہی چیز ان کے لیے زحمت اور عذاب کا ذریعہ بن جاتی تھی۔ جیسے قوم سبا کا حال ہے کہ قوم سبا کی ساری آمدنی کہاں سے آتی تھی؟ ان کا ایک ڈیم تھا، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ ہر طرح کی فراوانی تھی مال کی، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کی سبزی اللہ پاک نے عطا کر رکھی تھی، اور مال کی اتنی فراوانی تھی کہ ایک آدمی اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر ایک باغ کے کنارے سے داخل ہوتا اور دوسرے کنارے سے جب نکلتا تو وہ ٹوکرا سر پر پھلوں سے بھرا ہوا ہوتا،
اور عجیب بات یہ کہ کسی بھی قسم کا کوئی کیڑا، کوئی سانپ، کوئی بچھو اس کی زمین، ان لوگوں کی زمین میں نہیں آ سکتا تھا۔ ہوا ہی اللہ پاک نے ایسی رکھی تھی کہ جو کیڑا موذی جانور آتا مر جاتا، تو وہ پانی سے سیراب ہوتے ان کے باغات، یعنی وہ پانی جس کو وہ اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے تھے، تصور بھی نہیں تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے ہم ہلاک ہو سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پانی کو ہلاکت کا ذریعہ بنایا۔ تو یہ معنی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ آدمی جن چیزوں کو کامیابیاں سمجھ رہا ہوتا ہے انہی کامیابیوں سے اللہ پاک ناکامی نکال کے لے آتا ہے، اور آدمی کو شعور بھی نہیں ہوتا، آدمی خیال کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو یہاں سے تو تصور بھی نہیں ہے مجھے عذاب آئے گا، تصور بھی نہیں ہے کہ یہاں سے مجھے تکلیف پہنچے گی، اپنے گھر سے تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، آدمی کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ یہ تکلیف کا ذریعہ کہاں سے آیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، فرمایا اگر بستی والے لوگ آمنو ایمان لاتے، واتقوا تقوی اختیار کرتے، کفر سے شرک سے بچتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یہ ایک اور قانون اور ضابطہ ذکر کیا کہ اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں، کس بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر۔ اگر بستی والے تقوی اختیار کرتے، لفتحنا، اس بستی سے مراد کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے، کوئی مخصوص بستی نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مراد اس سے اہل مکہ ہے، مکہ والوں پر قحط آیا، لیکن اگر اہل مکہ مراد ہوں، جب بھی اللہ پاک کا ضابطہ اور قانون سب کے لیے ہے۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم آسمان سے رحمتوں کی برکتوں کو ہم آسمان سے لفتحنا کھول دیتے، علیہم ان کے اوپر، برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین سے برکتیں ان پر کھول دیتے۔ یہ یاد رکھیں کہ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کثرت کو نہیں کہتے، مال کا زیادہ ہو جانا برکت نہیں ہے۔ بسا اوقات ایک لقمہ آدمی کھاتا ہے اور وہ اس کے جسم کی غذا کا ذریعہ بنتا ہے اور طاقت اور قوت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک دوا کا کوئی گھونٹ انسان لیتا ہے، ایک قطرہ انسان لیتا ہے اور وہ قطرہ اس بیماری سے شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ باعث برکت ہے کہ تھوڑی چیز سے آپ کا کام ہو جائے، یہ ہے برکت۔ تھوڑے مال سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ ہے برکت۔ اسی طرح سے تھوڑی عمر میں آپ زیادہ سے زیادہ اعمال کر لیں، یہ ہے برکت۔ جیسے کہ دعاؤں کے اندر بھی آپ کسی کو دعا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں آپ اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکت دے، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے۔ اچھا، اسی طرح سے چند اعمال کے بارے میں فرمایا کہ ان اعمال کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی زندگی 60 سال ہے تو یہ عمل کرنے سے 70 سال ہو جائے گی، 60 سال ہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پھر برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس مختصر سے وقت میں، 60 سال کے زمانے میں وہ نیک اعمال کر لے گا کہ عام آدمی 80 سال میں بھی وہ اعمال نہیں کر سکے گا۔ یہ ہے زندگی میں برکت کا ہونا۔ اسی طرح سے مال میں بھی ایسی ہی برکت ہوتی ہے۔ تو برکت کا تعلق کثرت سے نہیں ہوتا کہ آدمی کے پاس مال کی بڑی فراوانی ہو۔ تو فرمایا ہم آسمان سے برکتیں اتاریں گے، اور آسمان سے برکتیں اتاریں گے کا مطلب کیا ہے؟ بر وقت بارشیں ہوں گی، اور وہ بارشیں وہ غلوں کے نکلنے کا ذریعہ بن جائیں گی کہ ایسی بارشیں اللہ پاک اتارے گا جس کو آپ کہتے ہیں رحمت کی بارش ہو، کہ وہ بارش سب کے لیے رحمت بنے، وہ زحمت نہ بنے۔ اور زمین سے اللہ پاک برکتیں نکالے گا۔ معنی یہ زمین سے برکتیں کا ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک زمین سے ایسے غلے اور سبزیاں اگائے گا کہ جن کو کھا کر لوگ فرمانبردار بنیں گے۔ لیکن فرمایا وَلَكِنْ كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو پکڑا بسبب ان کے گناہوں کی۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ یہ سارے قصے سنا کر پھر جھنجھوڑا گیا ان دو آیتوں کے اندر۔ یہ بڑی اہم آیات ہیں دو، اور ان دونوں آیات کو اپنے دل و دماغ پر نقش کرنا چاہیے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، بڑے پیارے انداز سے سوال فرمایا، کیا بستی والے بے خوف ہوگے، مطمئن ہوگے؟ کس بات سے؟ ان یاتیہم باسنا، باوجود شرک اور کفر اور گناہوں کے کرنے کے وہ بے خوف ہوگے۔ ان یاتیہم باسنا، کہ ہمارا عذاب آ جائے ان کے پاس، بیاتن، رات کے وقت، وہم نائمون، اور یہ سو رہے ہوں۔ سونے کی حالت میں اگر عذاب آ جائے، رات اپنے آرام سے سو رہا ہے، سارے کام کاج نمٹا کر آدمی لیٹا ہے، اگر رات اللہ پاک کی طرف سے کوئی عذاب کا فیصلہ ہو جائے تو
اوا امن اہل القری، کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں بستی والے، ان یاتیہم باسنا، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب، باس عذاب، ضحن دن دہاڑے ہمارا عذاب پہنچائے تو، چاشت کے وقت خوب روشنی ہو چکی ہو، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مشغول ہو، وہم یلعبون، کھیل تماشا کر رہے ہو، یلعبون سے مراد یہاں پر یہ ہے اپنے کاموں میں مصروف ہو۔ لیکن سمجھیے گا اپنے کاموں میں مصروف ہوں، دن دہاڑے ہر کوئی کھیلتا نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے وہم یلعبون، وہ کھیل رہے ہو، یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے کاموں میں مشغول ہوں، ان کے کاموں کو اللہ پاک نے لعب سے تعبیر کر دیا کہ کھیل رہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب خلاف شرع کوئی کام کرتا ہے، تجارتیں ہوں گی تو خلاف شرع ہوں گی، خرید فروخت کے معاملات ہوں گے تو خلاف شرع ہوں گے، تو خلاف شرع ہونا یہ کیا ہے؟ یہ کھیل ہے، یہ دین کا استہزاء اڑانا ہے۔ اس لیے یلعبون کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ اوامن اہل القری، کیا بستی والے بے خوف ہو گئے اس بات سے، ان یاتیہم باسنا ضحن، کہ ہمارا عذاب آ جائے ان کے پاس ضحن دن دہاڑے، وہم یلعبون، اور وہ کیا کر رہے ہوں؟ کھیل رہے ہوں، کھیل تماشا میں لگے ہو۔ کیوں بے خوف ہو گئے؟ افا امنوا مکر اللہ، کیا اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف ہو گئے؟ کیا اللہ پاک کا عذاب ایسی چیز ہے کہ جس سے آدمی بے خوف ہو جائے؟ اس سے بے خوف تو نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا سراسر کفر ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ جو گناہ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، اور یہ دونوں گناہ شیطان یہاں سے لے کے آتا ہے اور آدمی پر حملہ کرتا ہے ان دو گناہوں کے ذریعے سے۔ نمبر ایک، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ جب ایک آدمی گناہ میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے، شیطان اسے توبہ نہیں کرنے دیتا، اور شیطان بار بار اسے خیال یہ ڈالتا ہے کہ اب کیا ہے، اب تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اسے مایوس کراتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک مایوسی کی فضا چھائی ہوئی تھی، ہر شخص مایوس تھا کہ اب اس مخلوق کا خالق سے تعلق قائم ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اتنے گناہوں میں، اتنی نافرمانیوں میں، یہاں تک کہ چاہتے وہ بھی تھے مکہ والے اپنے رب سے، اپنے خالق سے تعلق قائم کرنا، اور آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ بیت اللہ کا طواف کرتے وقت وہ کپڑے بھی اتار دیتے تھے کہ نہیں، گناہوں والے کپڑوں کے اندر ہم طواف نہیں کر سکتے۔ مقصد کیا تھا؟ کہ کسی طرح سے ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، نافرمانی والے کپڑوں میں ہم طواف نہیں کریں گے، ہم ننگے ہو کے طواف کریں گے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے آ کر منع فرمایا، آپ نے فرمایا نہیں، کوئی شخص بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کے نہیں کرے گا۔ رہی بات مایوسی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مایوسی کی فضا کو ختم فرمایا، اور یہ آیت نازل ہوئی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اگر گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہویا کرو۔ اپنی جانوں پر اگر تم نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ فضا پیدا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو مایوسی کی کیفیت چھائی ہوئی تھی، آپ نے اس کو ختم فرمایا، اور اس مایوسی کو امید میں آپ علیہ السلام نے بدلا کہ بڑے سے بڑا گناہ ہو، بڑے سے بڑا جرم ہو، بڑے سے بڑی نافرمانی ہو، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ ہر قسم کے گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے، اللہ پاک ہر قسم کے گناہ کو بخش دے گا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا۔ اور کوئی آدمی شرک سے، کفر سے تائب ہو جاتا ہے اور اپنے ایمان کو خالص کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو ایک تو یہ جرم ہے مایوسی کا چھا جانا، یہ بھی بڑا جرم ہے، اور بڑے گناہوں میں سے، کبائر میں سے بڑا گناہ ہے، جیسے زنا، چوری، ڈاکہ، یہ بڑے گناہ ہیں، کبائر کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کی ذات سے مایوس ہونا بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے جیسے اللہ کی ذات سے مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح سے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا بھی بڑا گناہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ دوسرا یہ گناہ ہے۔ ان گناہوں کے ذریعے سے شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، کبھی کبھی مایوسی ڈالتا ہے اور کبھی کبھی بے خوف کر دیتا ہے۔ ایک گناہ انسان نے کیا، پکڑ نہیں آئی،
دوسرا گناہ کیا پکڑ نہیں آئی، تیسرا گناہ کیا اللہ کی طرف سے ڈیل ہے، مہلت ہے، پکڑ نہیں آئی، یہ انسان سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے عذاب تو نہیں آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھی جائے گی آخرت میں جو ہوگا، مرنے سے پہلے پہلے میں توبہ کر لوں گا۔ اس قسم کے وسوسے خیالات شیطان دل میں ڈالتا ہے اور اللہ کے عذاب سے بے خوف کر دیتا ہے۔ تو یہ دونوں کے دونوں گناہ وہ ہیں جو انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف ہو گئے کیا؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوں گے مگر وہی لوگ جو خسارہ پانے والے، دنیا میں بھی اپنا خسارہ کریں گے اور آخرت میں بھی اپنا خسارہ کریں گے۔ تو یہ ایک رکوع کے اندر یہ ضابطے ذکر فرما دیے کہ ہم ہدایت کے سارے اسباب لے کے آتے ہیں، جب کوئی نافرمانی کرتا ہے تو پھر ہم تنگی ڈالتے ہیں، اور تنگی سے اگر وہ عبرت حاصل نہیں کرتا تو پھر ہم وسعت لے کے آتے ہیں، وسعت میں بھی اگر شکر نہیں کرتا تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ قانون سمجھایا۔ نمبر دو، دوسری بات یہ سمجھائی کہ اگر بستیوں والے اور علاقے والے لوگ اور کسی بھی دھرتی پر رہنے والے تقوی اختیار کریں تو اللہ پاک ان کی دنیا کے سارے مسائل حل کرے گا، وقت پر بارشیں اتارے گا، زمین مناسب غلے دے دی، لیکن جب نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ اور پھر 3 آیات میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوا کرو، نہ دن کو نہ رات کو، اور اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونے والا تو وہی ہے جو خسارہ اپنا نقصان کرتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض، یہ 5 قصے ذکر کرنے کے بعد پھر ایک رکوع کے اندر ضابطہ ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا اب التفات ہوا اس امت کی طرف، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم، گزشتہ قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا، وہ قومیں اب دنیا کے اندر نہیں رہی، ان کے وجود نہیں رہے، ان قوموں کے بعد ہم نے آپ کو زمین کا وارث بنایا۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہم چاہیں تو جیسے گزشتہ قوموں کو ہم نے عذاب دیے ہیں تمہارے اوپر بھی اس عذاب کو ہم لا سکتے ہیں؟ کیا یہ واقعات سارے 5 قوموں کے جو آئے ہیں، ان قوموں کے واقعات سے آپ سبق حاصل نہیں کریں گے؟ اولم یہدی، کیا پھر بھی ہدایت نہیں آئے گی ان کو؟ سمجھے جی؟ پھر بھی ہدایت نہیں ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یرثون الارض، جو زمین کے وارث بنے، من بعد اہلہا، زمین والوں کی ہلاکت کے بعد، گزشتہ قوموں کی ہلاکت کے بعد ان کے زمینوں کے وارث بنے، کیا ان کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، ان لو نشاء یہ فاعل ہے یہدی کا۔ کیا ان کے لیے یہ بات واضح نہیں ہے؟ کیا واضح نہیں ہے یہ بات؟ اللہ نشاء اصبناہم، اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں، اصبناہم، ہم ان کو پکڑ لیں، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، کفر اور شرک کی وجہ سے، جو جرائم گزشتہ قوموں کے اندر تھے اور وہ قومیں ان جرائم کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں، وہ جرائم آج بھی اقوام کے اندر موجود ہیں، اگر ہم چاہیں تو ان جرائم کی وجہ سے اس قوم کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر ہم چاہیں نَطْبَعُ عَلَىٰ قلوبہم، ان کے دلوں پر ہم مہر لگا دے، فہم لا یسمعون، پھر یہ نہ سن سکیں، دلوں پر بولو مہر لگا دے اور پھر سن نہ سکے۔ کیا مطلب ہے یہ؟ دل پر مہر لگا دیں، بولو، پھر نہ سن سکے، حالانکہ یہ ہو رہا دل پر مہر لگا دیں اور پھر وہ نہ سمجھ سکے۔ دل تو سمجھتا ہے، ادراک کرتا ہے، بولو۔ کیا کہیں گے؟ لا یسمعون، نا سن نہ سکیں۔ سوال یہ آیا ہم ان کے جی ایسی جگہوں پہ جائیں گے ہی نہیں جہاں پہ شاباش، یہ ہے بات کہ اصل چیز یہ ہے کہ دل جو ہے نا وہ رئیس الاعضاء ہے، تمام اعضاء کا سردار کیا ہے؟ دل ہے۔ جب دل ہی خراب ہو گیا، دل پر ہی لگ گئی مہر، تو اب حق بات سننے ہی نہیں جائیں گے، اب حق چیز نظر ہی نہیں آئے گی، اب نہ سنیں گے حق، نہ دیکھیں گے حق، نہ بولیں گے حق۔ حق بولنے سے بھی قاصر ہوگے، سننے سے بھی قاصر ہوگے، دیکھنے سے بھی قاصر ہوگے، اب سب کی نفی کر دو۔ اور یہاں ایک کی نفی اس لیے کی ہے کہ بار بار آیات سنائی جا رہی ہیں، گزشتہ قوموں کے قصے سنائے جا رہے ہیں ان کو، تو ان قصوں سے یہ عبرت حاصل نہیں کریں گے۔ ہم چاہیں تو مہر لگا دیں
اور مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے دل کو بند کر دینا، صلاحیت ہی ختم کر دینا، شعور کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، بڑے خطرے کی بات ہے کہ دل پر مہر لگتی ہے حق کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ نمبر 2، گناہوں کے اصرار کی وجہ سے، جرائم اور گناہ کرتا چلا جائے اور توبہ نہ کرے تو اس وجہ سے دل پر مہر لگتی ہے۔ اور نمبر 3، خواہشات کی پیروی۔ 3 اسباب ہیں جن 3 اسباب کی بنیاد پر آدمی کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ نمبر 1، حق کی مخالفت، جیسے یہاں آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صاف صاف بات نبی بتا رہا ہے، نبی کا کوئی جان نشین صاف صاف بات سمجھا رہا ہے، نصیحت کی بات، ہدایت کی بات سمجھائی جا رہی ہے، مخالفت کر رہا ہے، مجھے نہیں ماننا، ضد، عناد، ہٹ دھرمی کی بنیاد پر نہیں ماننا، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ مہر لگتی ہے۔ اور نمبر 2، گناہوں کا اصرار۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ران، دل پر زنگ چھا جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اصرار کرتے کرتے توبہ نہیں کرتا، تو گناہوں پر اصرار بڑا گناہ ہے، یہ بھی کبائر میں سے ہے۔ صغیروں پر، چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنا یہ بھی کبیرہ کہلاتا ہے۔ اور تیسرا، خواہشات کی پیروی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، جس نے خواہشات کی پیروی کی تو کیا ارشاد فرمایا؟ ہم اس کے دل پر مہر لگا دیں گے، ہم اس کے کانوں پر مہر لگا دیں گے، ہم اس کی آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیں گے۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، پھر اللہ پاک جب گمراہ کر دے، کسی کی گمراہی کا فیصلہ کر لے تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو یہ 3 اسباب سمجھائے، ان 3 اسباب کی بنیاد پر مہر لگتی ہے۔ یہاں جو مہر لگنے کا تذکرہ ہے حق کی مخالفت۔ اس کے بعد فرمایا تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ تمام بستیاں جن کے قصے ہم آپ کو سنا چکے ہیں، تلک القری، یہ تمام بستیاں، گزشتہ 5 اقوام کی بستیاں، نقص علیک، ہم بیان کر چکے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، علیک، آپ پر، من انبائها، ان کے قصے ہم آپ کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق ان کے پاس ان کے رسول آئے، بالبینات، معجزات لے کر۔ بینات کے دونوں معنی ہوتے ہیں، معجزات لے کر آئے، احکام لے کر آئے، احکام سے بھی روگردانی کی، معجزات کو بھی نہیں مانا۔ بینہ بہت بڑی اور واضح دلیل کو کہا جاتا ہے کہ جس دلیل کو دیکھ کر آدمی کوئی انکار نہ کر سکے۔ لیکن فما کانوا لیؤمنوا، بس نہ تھے وہ لوگ کہ وہ ایمان لائے، بما کذبوا من قبل، بس سبب اس کے کہ وہ جھٹلا چکے تھے۔ ظاہر ہے جھٹلانا، جب حق کو جھٹلاتا ہے انسان تو اس جھٹلانے کا لازمی نتیجہ ہے ایمان کی صلاحیت کو کھو بیٹھنا۔ بات سمجھے جی؟ یہ جا بجا کہیں کہیں یہ بات آتی ہے نا، اللہ نے جسے گمراہ کر دیا اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ اللہ نے گمراہ کر دیا، تو جب اللہ نے گمراہ کر دیا تو پھر اللہ نے کیوں گمراہ کیا؟ بات سمجھے جی؟ تو اس سوال کا یہی جواب ہوتا ہے، اور یہ صاف صاف یہ کہا فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل، وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھٹلا چکے۔ جب جھٹلا چکے تو جھٹلانے کی وجہ سے حق کو قبول کرنے کی، ایمان لانے کی صلاحیت ختم کر دی انہوں نے۔ اور جب ایمان لانے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، زہر ایک آدمی نے کھا لیا، مر گیا، اب اس آدمی کو کیا کہا جائے گا؟ زہر نے مارا ہے۔ بھائی زہر کی طرف اگر آپ نسبت کرتے ہو تو کرو، لیکن حقیقت موت کس نے دی ہے؟ بولو، اللہ نے۔ تو آپ یہی کہیں گے ہاں قضاء الہی کا فیصلہ آ گیا، اللہ پاک نے اسے موت دے دی، کھائی اس نے زہر ہے، خودکشی کی ہے اس نے، اوپر سے چھلانگ لگائی ہے، مر گیا ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ اللہ پاک نے اسے موت دے دی، تو نسبت موت کی اللہ کی طرف کر رہے ہیں نا۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی کھائی اس نے زہر ہے، کیا؟ حق کو جھٹلانا، حق کی تکذیب کرنا، یہ زہر ہے۔
جب یہ زہر اس نے کھائی تو اس کا لازمی نتیجہ ہے ایمان کی صلاحیت ختم ہو گئی اندر سے، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہے۔ جب حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہے، دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا حق کا راستہ یا باطل کا راستہ۔ ادھر نہیں چلا تو شیطان اس کو باطل پر لے جائے گا، حق پر نہیں چلا تو شیطان اسے باطل پر لے جائے گا۔ جب باطل پر گیا، اب نسبت آئی اللہ پاک کی طرف کہ اللہ پاک نے گمراہی کا فیصلہ کر دیا۔ تو یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ایک لفظ سے خود بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر سمجھے انسان۔ فما کانوا لیؤمنوا، بس نہ تھے وہ لوگ ایمان لانے والے، بما کذبوا، بسبب اس تکذیب کے جو کر چکے تھے اس سے پہلے۔ کذالک، اب تکذیب کا نتیجہ یہ ہے، کذالک، اسی لیے یطبع اللہ، اللہ مہر لگاتا ہے علی قلوب الکافرین، کس کے دل پر؟ کافروں کے دلوں پر۔ یہ ہے مہر لگنا، سبب کیا بنا؟ تکذیب، جھٹلانا۔ لا الہ الا اللہ۔ وما وجدنا لاکثرہم من عہد، پس نہیں پایا ہم نے لاکثرہم، ان میں سے اکثر کو، من عہد، کسی وعدے کی نباہ پر نہیں پایا۔ یہ عہد سے مراد عہد الست تھا جس کا تذکرہ پیچھے آ چکا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ عہد الست کے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب پیدا فرمایا، دنیا میں بھیجا تھا، تو اس وقت آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والی ساری ذریت کو نکالا باہر، اور سب سے اللہ پاک نے اقرار لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا؟ سب نے اقرار کیا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ کہا یہ اقرار اس لیے لیا جا رہا ہے تاکہ تم بعد میں منکر نہ بن جاؤ، یہ حجت تام کرنے کے لیے یہ اقرار لیا جا رہا ہے۔ اور اس پر ہم بات بتا چکے ہیں کہ وہ اقرار اصل میں توحید کا بیج دل کے اندر ڈالنا تھا، سمجھے جی؟ وہ توحید کا پہلا بیج اس انسان کے قلب میں اللہ پاک نے ڈالنا تھا، اس لیے وہ اقرار کرایا گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا، پڑھا ہے، سنا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان اور اقامت کہلوائی جاتی ہے۔ کیوں اذان اور اقامت؟ وہ جو بیج ڈلا ہوا ہے توحید کا، عالم الست میں اللہ پاک نے توحید کا بیج اس کے دل میں ڈالا تھا، اس کو پانی دینے کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے اذان کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو بچہ تو شعور میں نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہے، اسے کیا معلوم اللہ اکبر کا کیا معنی ہے، اسے کیا معلوم اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، اسے کیا معلوم کہ رسالت کا اقرار کیا چیز ہے۔ لیکن وہ اللہ پاک نے اس کی فطرت کے اندر جو رکھا ہوا ہے توحید، اللہ کو ماننا، اللہ کے ماننے کا جذبہ جو فطرتی اس کے دل میں رکھا گیا ہے، اس کی آبیاری کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا پانی، یہی وجہ ہے، حکم ہے کہ اچھا نام رکھو، اچھے نام سے پکارو گے تو اچھے اثرات پڑیں گے اس کی طبیعت پر، اس کے مزاج پر۔ پھر حکم ہے کہ جب وہ بولنے لگے تو اس کی زبان پر سب سے پہلا لفظ اللہ آنا چاہیے۔ یہ اسی توحید کے بیج کی آبیاری کی جاتی ہے، یہ اسی کو پانی دیا جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ اب حدیث کو بھی جوڑے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو جب پیدا ہوا تھا تو توحید لے کے آیا تھا، لیکن اس کے بعد گرد و نواح کے ماحول کی وجہ سے یہودی، نصرانی، مجوسی بن گیا، سمجھے جی؟ تو یہ ہے مطلب کہ اس وعدے کے اندر ہم نے نہیں پایا ان کو، وعدے کی نباہ نہیں پائی۔ وما وجدنا لاکثر من عہد وإن وجدنا اکثرهم لفاسقین، ہاں اکثر کو ہم نے پایا ہے فاسق۔ فاسق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اطاعت سے نکلنے والا، فسق کہتے ہیں خروج کو، فاسق نکل جانے والا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، اب اس کے بعد 5 اقوام کے تذکرے کے بعد یہ اہل ایمان کو خطاب کر کے اور اس امت کو خطاب کر کے چند احکام اور چند قوانین سمجھائے، اور یہ سمجھایا کہ ان قوموں کے تذکرے تمہارے سامنے آئے، ان کے پاس بھی رسول آئے، جب رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا، اس جھٹلانے کے نتیجے میں ہم نے دلوں پر مہر لگا دی، حق کی صلاحیت ہی ختم کر دی۔ تم بچتے رہنا، اگر تم نے حق کی تکذیب کی تو اسی طرح سے تمہارے دل پر بھی مہر لگ سکتی ہے۔ اس بات کے سمجھنے کے بعد اب ان واقعات میں سے ایک اور واقعہ آگے آ رہا ہے تفصیلی، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ یہ بہت تفصیل سے یہاں پر سورہ اعراف میں بھی ہے، آگے سورہ طٰہٰ کے اندر بھی بڑا تفصیلی ہے، سورہ یونس سے بھی کے اندر بھی یہ واقعہ ہے، اور پھر سورۃ القصص میں بڑی تفصیلی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جا بجا آتا ہے اور قدر تفصیل سے آتا ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ آتا ہے۔ عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال اس امت کے حال کی طرح ہے۔ کیسے کہ گزشتہ جو 5 اقوام ہیں جن کا تذکرہ کیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی بار تباہ کر دیا۔ جب نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے تو ایک ہی بار ان کی تباہی کا فیصلہ ہو گیا۔ ایمان لانے والوں کو اللہ نے نجات دی اور نافرمانوں کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ وہاں یہ اصول اور یہ ضابطہ رکھا گیا ہے کہ جو نافرمان ہوں گے ان نافرمانوں پر فرما برداروں کو مسلط کیا جائے گا، ماننے والوں کو مسلط کیا جائے گا، اور ماننے والے ان کو ختم کریں گے۔ اس طرح سے ان کا استحصال ہوگا۔ اور اگر کوئی بھی فرما بردار نہ رہا، کوئی بھی ماننے والا نہ رہا، تو پھر ان سے اور بڑے ظالموں کو، بڑے دشمنوں کو مسلط کر کے ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ یہی حال اس امت کا بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حق کی بات آپ نے دعوت چلائی، ایمان کی طرف لوگوں کو دعوت دی، مکہ میں آپ نے 13 سال اس پر محنت فرمائی، اور جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اور پھر وہ جو لوگ ہٹ درم تھے اور جن کے اندر اب ایمان کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی، ان کی تباہی کا وقت آیا۔ لیکن کیسے تباہ کیا گیا؟ آسمان سے کوئی چیخ نہیں آئی، آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی زلزلہ نہیں آیا جیسے گزشتہ اقوام پر آئے۔ کیسے تباہ ہوئے؟ بدر کے اندر تباہی ہوئی ان کی۔ سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ کن کے ذریعے سے؟ اہل ایمان کے ذریعے سے۔ اور سورہ انفال کے اندر تفصیل سے یہ ذکر فرمایا، قاتلوہم یعذبہم اللہ، سورہ توبہ میں، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مارنا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے۔ ایمان والوں سے کہا لڑو ان کے خلاف، اور اللہ پاک انہیں ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن کیسے؟ تمہارے ہاتھوں سے۔ دشمن کے مارنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جناب آپ کھڑے اور کھڑے کھڑے دشمن زمین میں دھنس گیا، ایک صورت یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیار اور اقتدار دیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو کچلا، تو اس میں تو زیادہ مزہ آتا ہے، سمجھے جی؟ اس لیے صاف فرمایا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک تمہارے ہاتھوں سے ان کا استحصال اور ان کو ختم اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کی ذلت ہو اور تمہارے دل ٹھنڈے ہوں، تمہارے کلیجے تاکہ ٹھنڈے ہوں، تمہارے دلوں کو سکون ملے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے دشمن کو تم کچلو گے اور مارو گے تو تاکہ تمہیں سکون ملے۔ تو اس امت کا جو حال ہے، یہ حال موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ساتھ ہے۔ یہ مناسبت ہے، اس لیے جا بجا موسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ آتا ہے، جا بجا اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ اور پھر آپ کو شاید یاد ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ ہر جگہ جب واقعہ کوئی ذکر آتا ہے تو اس واقعے کا الگ مقصد ہوتا ہے۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ آئے گا، اس واقعے کا الگ مقصد ہے۔ سورہ یونس میں جو واقعہ آ رہا ہے وہاں یہی واقعہ دوبارہ آیا، لیکن وہاں الگ مقصد ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ کے اندر یہ دوبارہ واقعہ، اسی واقعے کو پھر دہرایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، مکالمہ ہوا، بات چیت۔ پھر سورہ شعراء کے اندر پھر اسی واقعے کو دہرایا۔ لیکن اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر جگہ اس واقعے کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ اچھا، جو مقصد ہوتا ہے الفاظ کی نشاندہی اس مقصد کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ مقصودی بات وہاں قرآن ذکر کرتا ہے، باقی اجمالی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اجمالاً ذکر کرتے کرتے آگے جاتے ہیں۔ شاید میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جو 5 قوموں کے تذکرے آئے، ان 5 قوموں کے تذکرے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ یہ تذکرے آگے بھی آئیں گے، سورہ ہود میں بھی تذکرے آئیں گے، یہی 5 آئیں گے، سورہ شعراء کے اندر بھی یہ تذکرے آئیں گے، لیکن یہاں تذکرہ 5 قوموں کا جو کیا ہے، مقصد کیا تھا کہ نبیوں نے قوموں کو کیا دعوت دی اور قوموں کے جواب کیا تھے۔ اس لیے بس سوال جواب انہی باتوں کو دہرایا اور اختصار کے ساتھ واقعات ذکر کیے۔ اب اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو کیا کہا اور قوم کے کیا جوابات تھے، وہی بات یہاں پر بھی آئے گی، کیونکہ اس صورت کے اندر جو یہ واقعات ہیں، ان واقعات کا مقصد کیا ہے یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو جس طرح سے گزشتہ انبیاء نے اپنی قوموں کو دعوتیں دی ہیں اور قوموں کی طرف سے بدترین اور سخت ترین جوابات بھی آئے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ایسے حالات پیش آئیں گے۔ تو اب اس واقعے سے بھی اسی مقصد کو سمجھایا جائے گا، اور اس کے ضمن میں پھر سینکڑوں احکام، سینکڑوں عبرتیں اور سینکڑوں بہترین قصے، اور اس میں جو ہے لطائف نکلیں گے۔ اب آپ دیکھیں ذرا،
فرمایا کہ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد، ان گزشتہ اقوام کے بعد موسیٰ کو بھیجا بآیاتنا۔ اب آیات کا ترجمہ کیا کریں گے یہاں؟ دلائل دے کر، نشانیاں، معجزات دے کر، معجزات سے ترجمہ کرو، ہم نے نشانیاں دی ہیں۔ ہم ترجمہ تو نشانی سے کرتے ہیں نا، تو آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی، معجزے کو بھی نشانی کہتے ہیں، آیت حکم کو بھی نشانی کہتے ہیں، دلیل کو بھی نشانی کہتے ہیں۔ تو یہاں ہم ترجمہ کریں گے ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا، ہم نے اپنے دلائل دے کے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، کہاں؟ الی فرعون، فرعون کے پاس، وملئہ، اور فرعون کے سرداروں کے پاس، اراکین سلطنت کے پاس، اس کے جو بڑے بڑے وڈیرے وزراء تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فظلموا بہا، ان سب نے ان آیات پر ظلم کیا۔ آیات پر ظلم کیا کا معنی کیا ہے؟ ایمان نہ لائے، ان آیات کا انکار کیا، ان آیات اور نشانیوں کی انہوں نے قدر نہ کی، ان کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فانظر، پھر دیکھ تو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر کیسا انجام تھا، پھر کیسا انجام ہوا فساد پھیلانے والوں کا۔ تو پتہ چلا کہ حق کو قبول نہ کرنے والا وہ سب سے بڑا فسادی ہے۔ وہ بھلے امن کے دعوے کرے، وہ بھلے امن کے درس دے، لیکن حق کو قبول نہیں کر رہا، تو ان کو قرآن نے کیا کہا؟ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں کا انجام پھر کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ لیفسد، یہ اس لیے آیا ہے کہ تاکہ یہ فساد پھیلائے، یہ اس لیے آیا ہے کہ تاکہ تمہارے دین کو تبدیل کرے، فرعون کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اللہ پاک نے کہا نہیں، یہ فسادی ہیں، یہ فسادی ہیں۔ یہی حال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بھی تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان منافقوں سے کہا جاتا کہ ارے بھائی فساد مت پھیلاؤ زمین میں، مسلمانوں کی برائیوں تم کافروں کے پاس لے کے جا رہے ہو، کفر پھیلاتے ہو، شرک پھیلاتے ہو، نفاق پھیلاتے ہو، یہ فساد ہے۔ تو جواب کیا آتا؟ انما نحن مصلحون، نہیں نہیں، ہم تو بڑی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بڑی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور ایک نہیں، کئی کئی تاکیدوں کے ساتھ کہتے۔ اور یہی نشانی ہوتی ہے جھوٹ کی، اپنی بات کو ملمع سازی کر کے، اپنی بات کو قسموں سے مزین کر کے، اپنی بات کو 10 تاکیدات کے ساتھ مزین کر کے، انما نحن مصلحون، نہیں نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تمہارے یعنی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میں ہم تو گٹھ جوڑ کر رہے، ہم تو راستے نکالتے ہیں، بیچ کی راہ نکالتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار سن لو، ہم المفسدون، یہی فسادی ہیں، پکے فسادی ہے یہ، ولکن لا یشعرون، شعور بھی نہیں ہے۔ کیا شعور نہیں ہے؟ کہ وہ فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں، ان کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ فساد کیا ہے، اصلاح کیا چیز ہے، تو وہ فساد کرنے کو اصلاح سمجھ رہے ہیں۔ اتنی عقل ماری ہوئی ہے کہ وہ فساد کو اصلاح سمجھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھ کیا انجام رہا فسادیوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اب بات وہی ہے کہ اس قصے کا مقصد کیا ہے؟ سوال جواب، نبی نے کیا کہا اور قوم کا کیا جواب تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے 2 مقاصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ فرعون اور آل فرعون کو اللہ پاک کی توحید اور وحدانیت سمجھانا۔ اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اور بھی بہت سارے رب ہیں لیکن ان سب کا بڑا میں ہوں، یہ اس نے کہہ رکھا تھا۔ اور دوسرا بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کرانا، یہ مقصد تھا۔ تو اب انہی دونوں مقاصد کے ارد گرد باتیں آئیں گی، آپ دیکھیں گے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں اللہ کے پاک کی طرف سے رسول ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی آ کر 3 بنیادی باتیں پیش کی۔ یہ بات غور سے سمجھنے کی ہے۔ آپ علیہ السلام کی دعوت کا 23 سالہ دعوت کا اگر آپ خلاصہ نکالنا چاہتے ہیں تو 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد اور اس ساری کائنات کا اللہ ایک ہے، 2 نہیں ہے۔ ہمیشہ یہ بات سمجھائی آپ علیہ السلام نے۔ نمبر 2، اس اللہ پاک کے پیغامات آ رہے ہیں اور ان پیغامات کو سب سے پہلے میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں عمل کر کے دکھاؤں گا۔ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، میری اتباع کرو، جیسے میں کہوں ایسا کر لو، جیسے میں کر رہا، جیسے میں کہہ رہا اس پر تم آ جاؤ،
جیسے میرا کھانا تمہارا کھانا ایسا ہو جائے، جیسے میری تجارت تمہاری تجارت ایسے ہو جائے، جیسے میرے معاملات تمہارے معاملات ایسے ہو جائیں، جیسے میری محبتیں اسی طرح سے تمہاری ہو جائیں، جیسے میرے اخلاق یہ اخلاق تمہارے ہو جائیں، میری طرح بن جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور نمبر 3، یہ جس زندگی کے اندر تم رہ رہے ہو، جو تم زندگی گزار رہے ہو، یہ حقیقی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں اصل فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی پوری 23 سالہ دعوت کا خلاصہ 3 باتیں، اور اس بات کو آپ علیہ السلام ہمیشہ دہراتے تھے، میں اللہ کا رسول ہوں اور رب تمہارا ایک ہے اور موت کے بعد زندگی آنے والی ہے۔ تو اسی کو اگر آپ اور تفصیل سے دیکھیں گے نا تو قرآن کی پورے قرآن کا موضوع توحید رسالت آخرت، توحید رسالت آخرت، توحید رسالت آخرت، یہ مضمون آپ کو جا بجا ملے گا۔ تو آپ علیہ السلام کی اس دعوت کا خلاصہ بھی یہی باتیں، موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کی، انی رسول، رسالت آ گئی، من رب العالمین، رب تو نہیں ہے کوئی اور ہے، توحید اور رسالت دونوں کی بات آ گئی، انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں اس رب کی جانب سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حقیق، رہی یہ بات کہ جب میں رسول ہوں تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، حقیق، میں اس بات کے لائق ہوں اور مستحق ہوں کہ یا میرے ذمہ لازم اور واجب ہے، تفسیر کبیر میں اور تفسیر خازن میں حقیق کا ترجمہ واجب سے کیا ہے کہ میرے ذمہ لازم اور واجب ہے، کیا بات؟ اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ اللہ پاک کے معاملے میں حق بات کہوں، اس لیے کہ میں رسول ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں رسول ہوں، میں ایسا نہیں کہہ رہا، میں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ قد جئتکم، میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، ببینۃ، بڑی واضح اور موٹی دلیل۔ بینہ ایسی دلیل کو کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی جس کو دیکھ کر سمجھ سکے۔ لہٰذا کیا کرنا ہے پھر؟ فارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، آزاد کر دو ان کو۔ ظلم جو آپ نے ڈھائے ہوئے ہیں بنی اسرائیل پر، غلام بنایا ہوا تھا بنی اسرائیل کو فرعون نے، اور ان کے زیر اثر تھے اور حد درجے کے مظالم ڈھا رکھے تھے، تو لہٰذا میرا مطالبہ ہے فارسل معی بنی اسرائیل، میرے ساتھ تم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور بھیج دو۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، کہنے لگا اچھا ان كنت جئت بآیۃ، تو کہتا ہے میں نشانی لایا ہوں، لایا ہے اگر نشانی، بآیۃ کسی قسم کی، نکرہ ہے، کسی قسم کی نشانی لایا ہے اگر، چھوٹی بڑی، فأت بها، اسے لیا، ان كنت من الصادقین، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے کہ تو نبی ہے، رسول ہے اور نشانی لایا ہے تو لا دکھا۔ فالقى عصاه، موسیٰ علیہ السلام نے نشانی دکھائی، فالقى عصاه، موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو، فاذا هي ثعبان مبین، تو وہ بن گیا ثعبان، ایک اژدہا، مبین، واضح طور پر۔ دو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے، بڑی دو نشانیاں دکھائیں، ایک اژدہا اور دوسرا ید بیضاء۔ اژدہا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے، اور یہ اللہ پاک کے حکم سے، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آتا اس کو زمین پر ڈالتے تو وہ سام بن جاتی۔ اور سورہ طٰہٰ میں بھی اور اسی طرح سے سورہ قصص، سورہ نمل میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اچھا، سورہ قصص کے اندر تفصیلی تذکرہ ہے اور سورۃ النمل کے اندر بھی وہ تذکرے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا پہلی مرتبہ اس لاٹھی سے سابقہ پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام تو لاٹھی سمجھ رہے ہیں، سورہ طٰہٰ میں سمجھایا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ کیا ہے؟ تو قال ہی عصائی، موسیٰ علیہ السلام تو جانتے ہیں کہ اس لاٹھی کی حقیقت لکڑی بے جان ہے، یہ عصا ہے، بے جان چیز ہے، تو پھر کیا کرتے ہو؟ احش بہا علی غنمی ولی فی مآرب اخری، میں بکریوں پر پتے بھی جاڑتا ہوں اور بھی بڑے فوائد ہیں۔ تو یہ جو جملہ اضافی موسیٰ علیہ السلام نے بولا ہے، یہ اللہ پاک کے ساتھ کلام کرنے کا لطف تھا، لطف آ رہا تھا، مزہ آ رہا تھا اللہ سے ہم کلامی کا، اس لیے یہ جملہ بولا، ورنہ جواب وہی ہو گیا تھا، یہ عصائی، یہ میری لاٹھی ہے بس۔ تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ اسے پھینکو۔ یہ پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا سابقہ پڑا، کس سے؟ اس سانپ سے، پہلی مرتبہ بحیثیت بشر اور انسان ہونے کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ ایک دم سے سانپ بن گیا، فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک سانپ دوڑتا ہوا، قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، خُذْهَا، پکڑ اس کو،
اللہ کا حکم آیا ولا تخف، ڈرنا نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، تم پکڑو گے ہم واپس اسی حالت میں لے آئیں گے، اس کو واپس لاٹھی بن جائے گا۔ سورہ قصص میں آیا کہ تہتز کانہا جان ولا مدبرا ولم یعقب، تہتز تھر تھرا رہا تھا، ایسے سانپ دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ہل رہا ہے، اور کانہا جان، ایسا پھرتیلا تھا تو وہ بڑی بلا، لیکن چلنے میں، بھاگنے میں، دوڑنے میں پھرتیلے سانپ کی طرح۔ جان کہتے ہیں باریک سانپ، اور ثعبان بڑا اژدہا، حیا سانپ، 3 الفاظ اس کے لیے آئے ہیں قرآن میں، حیا بھی ہے، ثعبان بھی ہے، جان بھی ہے۔ تو جان کہتے ہیں باریک سانپ کو جو بہت تیز بھاگتا ہے، تو اس کی رفتار تو تیز چھوٹے سانپ کی طرح، اس لیے کہ جتنا بڑا موٹا ہوتا ہے تو ہل نہیں سکتا، بڑی مشکل سے چلتا ہے وہ، تو جسامت تو اس کی بہت بڑی لیکن رفتار اس کی بہت تیز۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھاگے، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا، نہیں اس کو پکڑ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی۔ فطرت ہے، آدمی انسان ہونے کے ناطے کسی شے سے ڈرتا ہے، تو یہ خوف کوئی نبوت کے منافی اور خلاف نہیں ہے۔ قال اقبل، اقبل، سامنے سے پکڑو، سامنے سے۔ تو سامنے سے پکڑا تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ اب یہ پہلی مشق کرائی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اس لاٹھی کے ساتھ۔ اب جب دوبارہ پھر فرعون کے سامنے یہ تم نے دکھانا ہے وہاں، اور یہ پہلے اس لیے کرایا گیا تاکہ بعد میں کسی قسم کا خوف طاری نہ ہو، تاکہ انسیت ہو جائے کہ یہ معاملہ ہوگا، سانپ بنے گا اور واپس اپنی حالت میں چلا جائے گا دوبارہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو جب ڈالا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ اور فرعون نے جب اس اژدہے کو دیکھا تو وہ اس پر دہشت، ایسا خوف طاری ہوا کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس کا پیشاب خطا ہو گیا۔ جو کل تک اپنے آپ کو رب کہتا تھا، ربوبیت ساری ختم ہو گئی، ڈھیر ہو گئی اس کی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور دوسرا معجزہ، وَنَزَعَ، اور کھینچا اپنے ہاتھ کو، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو یہ چمکنے لگا دیکھنے والوں کے لیے۔ نَزَعَ يَدَهُ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ، ایک جگہ پر سورۃ طٰہٰ کے اندر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال، اور یہاں ہے نزع یدہ، اپنے ہاتھ کو کھینچا۔ تو 2 کام تھے، کبھی ہاتھ کو گریبان میں ڈالتے تھے اور کبھی جو ہے بغل کے نیچے دباتے تھے، تو دونوں صورتوں میں یہ ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ اور اس کی چمک کیسی ہوتی تھی؟ للناظرین، یہ چمکنے لگا دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کے چمکنے سے آس پاس کا سارا ماحول روشن ہو جاتا تھا۔ ایسی معمولی چمک نہیں تھی، بلکہ دور دور تک اس کی روشنی جاتی تھی اور سارا ماحول چمکنے لگتا۔ تو یہ 2 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی، اور چونکہ وہ زمانہ تھا جس میں جادو کا بڑا زور تھا اور عروج تھا جادو کا، تو یہ معجزات بھی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی قسم کے دیے۔ یہاں آگے مضمون آ رہا ہے، جادو اور معجزے کا فرق بتاتا ہوں۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، سردار سے مراد اراکین سلطنت، وزراء۔ یہاں یہ لفظ ہے قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے وزراء نے کہا ان هذا لساحر علیم، یہ بڑا جادوگر ہے۔ اور دوسرے مقام پر ہے قال فرعون ان هذا، فرعون نے کہا کہ یہ بڑا جادوگر ہے۔ تو کوئی بات نہیں، کوئی تعارض آپس میں نہیں ہے، یہ باہمی گفتگو چل رہی تھی، مشاورت۔ ہوتا یہ ہے کہ جو باطل پرست شخص ہوتا ہے اور باطل قوموں کا جو سردار اور جو ان کا سیاسی لیڈر ہوتا ہے، وہ پہلے ایک سوچ قوم کے سامنے رکھتا ہے، کر تو رہا ہوتا ہے وہ مشاورت۔ یہ بات بڑی اہم ہے، سمجھنے کی ہے۔ وہ کر رہا ہوتا ہے کیا؟ مشاورت۔ اصل مشاورت نہیں ہوتی، قوم کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے، قوم کو اعتماد میں۔ ایک بات پھینکتا ہے، اس کی وہ اپنے ذہن کی اختراع ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسی پر جو میں نے کہا اسی پر ساری کی ساری قوم متفق ہو جائے۔ تو فرعون نے ایک بات ڈالی کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا جادوگر ہے، اب تمہاری کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی یہ تو سچا نبی ہے، اس کی تو خیر نہیں ہوگی۔ سارے راستے وہ باطل پرست شخص بند کر دیتا ہے اور قوم کو اسی راستے پر لے کے آتا ہے جو اس کی اپنی رائے ہوتی ہے۔
اور پھر کیا کہتا ہے؟ یہ تو تم سب کی رائے تھی. سب سے اتفاق کراتا ہے اور ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ اتفاق کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہوتا. سمجھے جی؟ تو یہ چیز ہوتی ہے قوم کو کیا کرنے کے لیے؟ اعتماد میں لینے کے لیے. تو وہاں کہا فرعون کی طرف منسوب کیا کہ فرعون نے کہا ان ھذا لساحر، تو پہلی رائے تو اسی نے پیش کی کہ یہ مجھے جادوگر لگتا ہے. اس کے دیکھا دیکھی سب نے، حواریوں نے، سب چمچوں نے یہ کہا کہ ہاں ہاں بابا یہ تو ہے ہی جادوگر ہے، یہ تو بڑا پکا جادوگر ہے. جس طرح ہمارا بادشاہ کہتا ہے یہ وہی جادوگر ہے. تو واقعی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بادشاہوں کی باتوں کو سیدھا کرنے کے لیے، سمجھے جی، وہ کہتے ہیں نا ایک بادشاہ نے ایک اپنا وزیر رکھا ہوا تھا، وہ بادشاہ کے الو سیدھے کیا کرتا تھا. بادشاہ کے منہ سے اگر غلط بات نکل جائے تو اس الو کو کیا کرتا تھا؟ سیدھا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ بادشاہ نے یہ کہہ دیا، اپنے شکار کی صفت بیان کر رہا تھا. اس نے کہا میں نے آج ایک شکار کیا اور ہرن کا شکار کیا. اچھا بھائی کیا ہوا؟ تو کہا میں نے ہرن کو ایسا شاندار تیر مارا ہے کہ اس کے پیر سے گھسا اور دماغ سے جا کے نکلا. تو سب وزراء ہنس پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیر سے گھسا اور دماغ سے نکلا. تو وہ کہہ کر اتنی بڑی بات اس نے پھینکی تو ہے، خود شرمندہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے، اس نہ کوئی بات کا سر نہ پیر. وزیر سے کہا کہ ہاں بھائی تجھے اسی بات کی تنخواہ ملتی ہے، بول. تو اس نے کہا اصل میں بادشاہ اسلامت نے جب شکار کیا اس ہرن کو تو وہ اپنے پیر سے سر کھجلا رہا تھا، تو سر کھجلا رہا تھا تو اس کے پیر سے تیر گھسا اور سر سے نکل گیا. تو اس نے اس کی الٹی سیدھی کر دی. تو اسی طرح سے فرعون نے یہ سوچ پھینکی بھائی کہ مجھے لگتا ہے یہ جادوگر ہے. سب نے کہا ہاں آپ نے ٹھیک کہا، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو یہ ہے درباری اس طرح کے ہوتے ہیں. یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. اب دیکھو کیا کہتا ہے، لفظ سنو ذرا. یرید، فرعون یوں کہتا ہے یرید ان یخرجکم، یہ چاہتا ہے درباریوں نے کہا یہ موسیٰ یوں چاہتا ہے ان یخرجکم کہ تمہیں اپنی زمین سے نکالے، من ارضکم مصر سے تمہیں جلا وطن کرنا چاہتا ہے. فماذا تأمرون، تو تم بتاؤ کیا تم حکم دیتے ہو؟ تمہارا جو حکم ہوگا ہم اسی طرح سے کریں گے. تو یہ بادشاہ قوم سے یوں کہہ رہا ہے جو تمہارا حکم ہوگا میں وہ کروں گا. تو یہ حکم نہیں ہوتا، قوم کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے. قالو، مشاورت کے بعد اراکین سلطنت نے کہا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین. ارجہ مہلت دے دو، تھوڑا سا اس کو ٹائم دے دو. مانا یہ کہ کوئی اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے جس سے ہم نہ نمٹ سکے، یہ تو بچوں کا کام ہے، اس سے نمٹنا تو بچوں کا کھیل ہے. اس لیے کہ یہ تو جادوگر ہے اور ہمارے پاس بڑے بڑے پائے کے جادوگر موجود ہیں، بڑے بڑے استاد بیٹھے ہیں. قالوا ارجے، مہلت دے دو اس کو، واخاہ، اور اس کے بھائی کو بھی ساتھ، ہارون کو. وارسل فی المدائن حاشرین، اور بھیج دو فی المدائن، تمام کے تمام شہروں میں بھیج دو، حاشرین چپڑاسیوں کو، جمع کرنے والوں کو، تاکہ یہ پیغام لے کے جائیں. اور جہاں جہاں جس شہر میں خطے میں جادوگر ہے بلاؤ سب کو. یاتوک بکل ساحر علیم، وہ آئیں گے، لے کر آئیں گے آپ کے پاس ہر قسم کے جادوگر کو. سارے جادوگروں کو انہوں نے جمع کیا تو پورے ملک کے اندر منادی کرا دی گئی اور جادوگر کوئی 20,000 کا مجمع نکل آیا جادوگروں کا. 20,000 ایک وقت طے ہو گیا. یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے، میں نے اب سے عرض کیا تھا کہ یہاں مقصود کیا ہے، سوال جواب ہے. جہاں وہ بات آئے گی اس کا تذکرہ آئے گا آگے. قال موعدکم یوم الزینہ، کب ایسا کریں گے دوبارہ ہم، کب جمع ہوں گے؟ موعدکم یوم الزینہ وان یحشر الناس ضحی، کہا جناب جس دن عید والا دن ہوگا، میلے والا دن ہوگا، اس دن ہم سارے جمع ہوں گے اور سب جادوگروں کو بھی لے کے آئیں گے اور موسیٰ نے بھی وہاں پہنچنا ہے. وہ دن وہاں طے ہوا. تو وجاء السحرۃ، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ یہاں وہ بات ذکر قرآن نہیں کرتا ہے، یہاں کا جو مقصود ہے اس بات کو ذکر کرتا ہے. وجاء السحرہ، آئے سارے جادوگر فرعون کے پاس. قالوا، کہنے لگے ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اچھا ہمیں کیا ملے گا اگر ہمیں غلبہ ہو گیا تو؟ حق الخدمت، ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کوئی پیسے میں سے ملیں گے، کوئی بڑا انعام ملے گا؟ ان لنا لاجرا، ہمیں کیا ملے گا؟ ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آگے. قال نعم، فرعون نے کہا ہاں ہاں. وانکم اذا لمن المقربین، تمہیں خاص مقرب بنایا جائے گا. اس مقرب سے مراد تمہیں عہدے دیے جائیں گے، سمجھی، سیاست میں تمہیں شریک کیا جائے گا، یہ مراد ہے، تم مقرب بن جاؤ گے.
وزراء بن جاؤ گے، یہ تمہیں عہدے دیے جائیں گے۔ اب بات یہ ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ وہی سوالات جوابات ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے کیا سوالات ہیں، کیا باتیں ہیں قوم کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، جادوگروں کے ساتھ، تو الفاظ اسی طرف جا رہے، بیچ سے ساری بات حذف ہو گئی ہے کہ جناب وہ جادوگر سارے آئے اور جمع ہوئے، اور یوم الزینہ وہ عید والا دن آیا اور اس میں یہ سارا ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام، ان تمام باتوں کو قرآن ذکر نہیں کرتا، اس لیے کہ یا مخصوص سوال جواب دیکھیں۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہنے لگے سارے جادوگر، اے موسیٰ اما ان تلقیا، یا تو پہلے ڈالے گا، سنا تو تمہارے پاس کوئی لاٹھی ہے اور وہ سانپ بنتی ہے، تو پہلے دکھائے گا، وَإِمَّا نَحْنُ الْمُلْقِينَ، یا ہم پہلے ڈالیں، یعنی تو پہلے پہل کرے گا یا ہم پہل کریں، کرتب کون پہلے دکھائے گا، ہم دکھائیں یا تو دکھا پہلے۔ انہوں نے پیشکش اس لیے کی ہے کہ ان کو مکمل اعتماد تھا اپنے جادو پر، بات سمجھے جی؟ تو جس پہلوان کو اپنی طاقت پر غرور اور ناز ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، پہلے تو وار کر لے، تو وار کرے گا تب بھی تجھے کھانی پڑے گی، میں کھاؤں تب بھی تجھے کھانی پڑے گی، مرنا تجھے ہی ہے۔ ان کو اتنا یقین تھا کہ ہارنا تو موسیٰ ہی کو ہے، تو بھلے پہلے دکھا دے بھلے بعد میں دکھا دے، مسئلہ تباہی اسی کی ہے، اتنا ان کو اپنے جادو پر ناز تھا۔ تو 20,000 کا مجمع تھا، اور 20,000 میں سے ہر آدمی کے پاس 2 رسیاں 2 لاٹھیاں تھیں، 2 رسیاں اس نے سانپ بنائے اور 2 لاٹھیوں کو اس نے سانپ بنایا، سمجھے؟ تو یہ کوئی 80,000 تک سانپ بن گئے، میدان بھر گیا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کرو پہل۔ اب سوال یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دے دی کہ تم پہل کرو، حالانکہ موسیٰ نبی برحق ہے، اور ان کا پہل کرنے کا معنی کیا کہ وہ کیا دکھائیں گے، اپنے کرتب، اور وہ کرتب کیا تھے، جادو تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ ان کو دعوت دے دی ایک غلط کام کی، بات نہیں سمجھے؟ سحر ہے نا، کفر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیسے کہا کہ تم کرو پہلے؟ تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس بات کو تو جانتے تھے کہ یہ طے ہے، ایک کام تو ہوگا ہی ہوگا، یہ میرے پہلے دکھانے سے وہ باز نہیں آئیں گے، انہوں نے دکھانا ہے، انہوں نے اپنے کرتب لانے ہیں۔ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ انہوں نے بھی کرنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہل کی پیشکش اس لیے کی تھی کہ تاکہ ان کی ساری لاٹھیاں جب سانپ بن جائیں اور پھر میں عصا کو ڈالوں گا، تو اس کے بعد یہ عصا جب ان کو نگلے گا تو یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ شاندار ہوگا۔ ہاں، فرق پتہ چلے گا نا، فرق پتہ چلے گا۔ اگر ایسا کر دیتے کہ میں پہلے ڈالتا، تو پھر وہ جب اس سانپ کو دیکھتے تو شاید ان کے سارے جادو ڈھیر ہو جاتے، وہ دکھاتے ہی نا، وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہم ہار گئے بھائی، ہم نے اپنی ہار مان لی، سجدے میں گر جاتے تو پھر۔ اس لیے قال القوا، موسیٰ نے کہا چلو تم کر لو پہل، شوق پورا کر لو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، القوا امر، القوا ماضی، فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، سحروا اعین الناس، اب یہ فرق ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سحروا، انہوں نے نظر بندی کر لی، سحر کر دیا، باندھ دیا انہوں نے، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو، لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے نظر بندی کر دی۔ واسترہبوہم، اور وہ سب کے سب، واسترہبوہم، انہوں نے اس معاملے کو بہت بہت بڑا سمجھا اور رعب میں اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ وجاءوا بسحر عظیم، اور بہت بڑے جادو لے کر آئے۔ قصہ یہ ہوا کہ سحر کیا ہوتا ہے، سحر میں چیزوں کی حقیقتیں نہیں بدلا کرتی۔ ایک یہ پتھر ہے نا، تو یہ پتھر ہے، تو سحر کرنے والا اس کو جب سحر کرتا ہے تو یہ پتھر ہی رہے گا، یہ گوشت کا ٹکڑا نہیں بن سکتا۔ ہاں، آنکھوں کا کھیل ہوتا ہے، وہ آنکھوں پر نظر بندی کی جاتی ہے، خفیہ اسباب ایسے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جن اسباب کے ذریعے سے وہ چیز لوگوں کو کوئی اور شے دکھائی دیتی ہے، سمجھے جی؟ یہ گوشت کا ٹکڑا دکھائی دے گا کیسے؟ نظر بندی کی وجہ سے، یہ حقیقت میں بدلہ نہیں ہے، حقیقت اس کی پتھر ہی ہے۔ باریک اسباب ہوتے ہیں جو عام لوگوں کی نظروں سے مخفی ہوتے ہیں۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی موبائل لے کے بات کر رہا ہے، کہاں بات ہو رہی ہے؟ باہر ملک سے فون آیا ہوا، بات کر رہا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، 200 سال کا پرانا آدمی اگر اٹھ کے زندہ ہو کے آ جائے، وہ اس کو دیکھے گا یہ یہاں بیٹھے ہوا بات کر رہا ہے، تو وہ یہی سمجھے گا یا تو اس نے کوئی جادو کیا ہوا ہے، یہ یہاں بیٹھا ہوا دوسرے ملک میں آدمی سے کیسے باتیں کر رہا ہے؟
اس کے پاس یہ کوئی چیز ہے اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور یہ باتیں کر رہے ہیں، اس کی باتوں کے جواب بھی آ رہے ہیں اور یہ بات تو وہ کیا سمجھے گا؟ کچھ چیز تو ہے نا اس کے پاس. وہ سبب جو استعمال ہوا ہے، جس سبب سے بات آ رہی ہے جا رہی ہے، وہ سبب وہ آدمی نہیں جانتا. آج کا سارا معاشرہ اس سبب کو جانتا ہے کہ یہ کیا سبب ہے. کوئی آدمی کسی آدمی کے لیے کوئی اجنبی شے نہیں ہے. بات کرنا فون پر کسی آدمی کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ سارے لوگ اس کو جانتے ہیں. اسی طرح سے وہاں پر بھی صورتحال یہ تھی کہ عام لوگ ان اسباب کو نہیں جانتے تھے. عام لوگوں سے وہ اسباب مخفی تھے. جادوگر جانتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، اور اسے پتا تھا کہ میں نے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی ڈالی ہوئی ہے، حقیقت یہ نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام بھی جان رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی ڈالی ہے. اور سورۃ طٰہٰ کے اندر یوں بیان کیا کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. یخیل، یہ لفظ بتا رہا ہے خیال یوں آ رہا تھا ان کے جادو سے، انہا تسعی، کہ وہ رسیاں دوڑ رہی ہیں ساری. حالانکہ تسعی نہیں تھی، دوڑ نہیں رہی تھی. یخیل، خیال یوں آ رہا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے کے متعلق کیا کہا؟ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ حقیقت میں دوڑ رہا تھا. وہ حقیقت میں گوشت اور پوست کا بنا ہوا وہ دوڑ رہا تھا، وہ لکڑی نہیں تھی، وہ حقیقت میں سانپ تھا. تو معجزے میں حقائق بدل جایا کرتے تھے، معجزے میں حقیقتیں بدلتی ہیں، اور سحر میں صرف نظر بندی ہوتی ہے، اس میں حقیقت نہیں بدلتی چیز کی. دیکھیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان الق عصاک، کہ آپ ڈالیے اپنی لاٹھی. پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ. اب دیکھو قرآن مقصودی بات ذکر کرتا ہے، یہ نہیں یہاں ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، بس نہیں، ہم نے وحی کی کہ آپ اپنی لاٹھی کو پھینک دیجئے. پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، اس نے نگل دیا مَا يَأْفِكُونَ، جو کچھ وہ گھڑ کے لائے تھے سب کچھ نگل کے لے گیا، وہ ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑا. اب پہلی مرتبہ تو خوف طاری ہوا ہی تھا فرعون پر، اب دوبارہ تو ایسا خوف طاری ہو گیا کہ اب موسیٰ کا نام ہی اس کی زبان سے نکل گیا، موسیٰ کا نام ہی بھول گیا. سمجھے جی؟ نام ہی بھول گیا. دہشت کے مارے جب انسان پر کوئی دہشت طاری ہوتی ہے تو آدمی کو چیزیں بھول جاتی ہیں، نسیان طاری ہو جاتا ہے. اتنا نسیان ہو گیا، ایسا ذہول ہو گیا کہ موسیٰ ہارون کا نام ہی بھول گیا. وہ آگے آ رہا ہے، دیکھو، فوقع الحق، اب حق ظاہر ہوا، وبطل ما كانوا يعملون، اور وبطل، اور باطل ہو گیا، ناکارہ ہو گیا، ما كانوا يعملون، جو کچھ وہ انہوں نے کیا تھا جادوگروں نے. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، فغلبوا، ہار گئے، شکست پا گئے، ہنالک، وہاں پر سارے کے سارے شکست پا گئے فرعون اور اس کے تمام وزراء. وانقلبوا، واپس پلٹے، صاغرین، ذلیل ہو کر. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا، معجزہ دیکھا، تو ان کو تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم کتنے پانی میں. جو آدمی ماہر ہوتا ہے اپنے فن کے اندر، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرے فن کی انتہا کہاں تک ہے، اس کے بعد یہ جو چیز ہے یہ میرے فن سے بالا تر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو انہوں نے سمجھ لیا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے زبان سے ہم ایمان لائے. تو دونوں طرح سے اقرار بھی ہے، عمل بھی ہے. پہلے عمل دکھایا، اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سجدے میں گر گئے، عمل آیا. قالوا، کہنے لگے آمنا برب العالمین، رب العالمین پر ہم ایمان لائے. لیکن آگے تصریح کی ضرورت تھی. فرعون کہتا تھا میں رب العالمین ہوں، کہا نہیں، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا جو رب ہے اس پر میں ہم ایمان لے آئے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک لمحے میں ایمان کی حرارت ایسی اندر آگ اٹھی ہے، ایک دم سے ایمان کی حرارت پیدا ہو گئی، یہ کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بہت بڑی قربانی دیا کرتا ہے، بڑے کفر سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اس وقت. تو اللہ پاک نے فوری ان کے دلوں کے اندر اپنی معرفت مکمل ڈال دی. آنن فانن اولیاء اللہ بن گئے، وہ آنن فانن اللہ کے ولی بن گئے. کوئی ابھی نماز نہیں پڑھی، کسی حکم کو انہوں نے بجا نہیں لایا. تو پتہ چلا کہ انسان اقرار سے ہی اور دل کی تصدیق سے بھی بسا اوقات انسان کا ایمان اعلیٰ درجوں پر پہنچ جایا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی اگر توبہ اور تائب ہوتا ہے، دل میں توبہ کر لیتا ہے، اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے نماز توبہ نہیں پڑھی، لیکن سچی توبہ ایسی کرتا ہے، آنن فانن اللہ کا مقرب بن جاتا ہے. یہ سمجھنے کی.
قال فرعون، جب فرعون نے یہ منظر دیکھا ہو گیا خجل، شرمندہ، کہنے لگا آمنتم بھی قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے ہو اس پر میری اجازت کے بغیر، قبل ان آذن لکم، پہلے اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ یہ ہوتا ہے طریقہ سرکشوں کا، باغیوں کا، جب وہ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تباہ ہوتا ہوا، اپنے آپ کو ہارتا ہوا، منہ کی کھاتی ہوئی دیکھتے ہیں تو الزام دوسری طرح لے آتے ہیں اور دوسرا ایک مکر پیش کرتے ہیں، ایک فریب اور دھوکہ پیش کرتے ہیں۔ کہنے لگا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تمہارا اور موسیٰ کا ملا جلا خفیہ منصوبہ ہے، ملی بھگت ہے تمہاری، کوئی معجزہ نہیں ہے اس کا، وہ بھی جادوگر تم بھی جادوگر، وہ تمہارا استاد۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ، یہ ایک منصوبہ کیا ہے تم لوگوں نے، مل ملا کر منصوبہ کیا ہے، اور موسیٰ کے ساتھ تمہاری گٹھ جوڑ ہوئی ہے، خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں تمہاری فی المدینہ، شہر کے اندر، لتخرجوا، اور غلبہ تمہارا مقصد کیا ہے تمہارا اور موسیٰ کا، لتخرجوا، تاکہ تم نکالو، منہا، یہاں اس بستی سے، اہلہا، یہاں کے رہنے والوں کو، مصر تم فتح کرنا چاہتے ہو۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ، کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، جب آدمی تنگ آتا ہے تو لڑائی بھی اترتا ہے، سمجھے جی؟ جب آدمی زبان کے دلائل سے عاجز آتا ہے تو پھر ہاتھ حرکت میں آتے ہیں بھائی، پھر لاتیں بھی حرکت میں آتی ہیں، زبان کے دلائل سے عاجز آ گیا۔ فسوف تعلمون، اب دیکھو تمہارے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، کیا کروں گا بھائی، لأقطعن ایدیکم، میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، لأقطعن تاکید کے ساتھ آیا، ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، خلاف سے، سیدھا ہاتھ الٹا پاؤں کاٹوں گا، پھر ثم لأصلبنکم، یہاں پر بس نہیں ہے، دل ٹھنڈا نہیں ہوگا اس کا، لأصلبنکم اجمعین، تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو، عبرتناک سزا دوں گا۔ یہی وتیرہ رہا ہے ہمیشہ سے بادشاہوں کا کہ اپنے خلاف کسی کی بات کو برداشت نہیں کیا کرتے، اور جو اپنا مجرم ہوتا ہے اس کی یہ سزا ہے، ہاتھ پاؤں بھی کٹے گا، سولی پہ بھی لٹکے گا، لیکن اگر کسی نے دوسرے کا مال لوٹا ہو، کسی نے دوسرے کی جان تباہ کی ہو، اس پر مطالبہ ہو کہ اسلامی قانون نافذ ہونا چاہیے، نہیں، یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں اپیل، بادشاہ اپیل کرے گا جی، بادشاہ کی اپیل سے درگزر ہو جائے گی، یہ تو ظلمی ہے۔ تو اپنے خلاف ہونے والی بات کو بڑا جرم سمجھتا ہے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے ایمان کو سلام کہنے لگے سارے جادوگر مل کر، اب تو جادوگر نہ رہے، سب توبہ طائب ہو گئے، انا الی ربنا، ہم اپنے پروردگار کی طرف منقلبون، پلٹنے والے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو جو مرضی ہے کر۔ سورہ طٰہٰ میں فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، تو نے کیا کرنا ہے، صرف دنیا میں ہی ہمارے تکلیف دے گا۔ وما تنقم منا، اور تو ہم سے غصے اس لیے ہو رہا ہے، صرف ہمارا یہ جرم، ان آمنا بآیات ربنا، ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان لائے، لما جاءتنا، جب آ چکی، موسیٰ نے 2 معجزات دکھائے اور ہم اس پر ایمان لائے، صرف اس لیے غصہ ہے۔ یہی وتیرہ ہوتا ہے ہمیشہ سے بادشاہوں کا، باطل والوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ حق بات ان کو قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے یہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور میدان بھر گیا موسیٰ علیہ السلام کے حمایتیوں کا، وہ سب جو تماشائی تھے وہ یہ منظر دیکھ کے وہ بھی مسلمان ہونے لگے، فرعون کا لاؤ لشکر سارا تباہ ہونے لگا۔ ربنا، انہوں نے کہا، افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار ہمارے پر صبر ڈال دے اور ہمیں اسلام پر موت دے، ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو جائے۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے کہ جب مصائب آئے تو کہیں ایسا نہ ہو ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے جو اللہ کی ناراضگی کا ہو، اس لیے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر اور اسلام پر کرنا۔ یہ چند لمحوں کا ایمان تھا ان جادوگروں کا، بات سمجھے جی؟ بہرحال پیچھے پڑ گیا انہی کے فرعون۔ تو اب میں نے پہلے عرض کیا کہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تو نام ہی بھول گیا، دشمن انہی کو سمجھتا تھا، اصل دشمن تو وہی سمجھ رہا تھا۔ اب روزانہ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کن کی؟ جادوگروں کی، جو جادوگر تھے ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ تو وزراء نے مشورہ دیا کہ اصل جو جرم کا سبب موسیٰ اور ہارون تھے ان کا تو نام نہیں لیتا،
اور ان کے پیچھے تو پڑ گیا ہے. وقال الملأ من قوم فرعون، سرداروں نے کہا اتذر موسیٰ وقومہ، موسیٰ اور اس کی قوم کو تو نے آزاد چھوڑ دیا ہے، لیفسدوا فی الارض، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ فساد پھیلاتے رہیں گے. ویذرک وآلہتک، تجھے بھی برا بلا کہیں گے اور تیرے بھی معبودوں کو برا بلا کہیں گے، تجھے بھی اور تیرے معبودوں کو. سوال یہ ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو معبود کہتا تھا نا، نہیں سمجھے جی؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کہتا تھا کہ اس کے بھی بنائے ہوئے تھے شکلیں، اس نے اپنی صورتیں بنا کر لوگوں کو دے رکھی تھی کہ یہ تم مجھے پوجو، اور اپنے محلوں میں اپنے گھروں کے اندر عبادت گاہوں میں میری صورتوں کو شکلوں کو لگاؤ. وہ مراد ہے وہ آلہتک، کہ تمہارے جو بنائے ہوئے مورتیاں ہیں ان تمام مورتیوں کو یہ برا بلا کہیں گے. قال سنقتل، پھر بھی اس ظالم کو موسیٰ علیہ السلام کی بات پھر بھی ذہن میں نہ آئی، کہنے لگا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، ماروں گا ان کی اولادوں کو، ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا اور ان کی بچیوں کو چھوڑوں گا. یہ دوسری مرتبہ قتل ہوا تھا. ایک بار قتل اس وقت ہوا تھا جب بتایا گیا تھا کہ تمہاری سلطنت میں ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا. ایک اس وقت قتل ہوا تھا، اس وقت اس نے کہا میں بچوں کو قتل کروں گا. قتل کرتے 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 کئی سال یہ سلسلہ چلتا رہا. لوگوں نے کہا قتل کرو گے سارے مر جائیں گے بنی اسرائیل، تو پھر حکومت کس پر کرو گے، ہمارے نوکر ملازم کون بنے گے؟ پھر اس نے کہا ایک سال قتل کروں گا، ایک سال چھوڑوں گا. جس سال قتل کرتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو چھوڑنے والا سال تھا اس سال ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اللہ پاک تو اللہ ہے، رب تو رب ہے. تو اللہ پاک نے ان تمام موت اور تباہی کے حالات اور اسباب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پال کر دکھایا. تو اس میں بڑی عبرت ہے. تو اب دوبارہ قتل ہوا، اب دوبارہ اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو بس ہم ان کے جوانوں کو قتل کریں گے، بچوں کو قتل کریں گے تاکہ آئندہ ان کی نسل ہی نہ رہے، البتہ لڑکیوں کو چھوڑیں گے تاکہ ہم ان کو اپنی باندیاں اور خادمیں اور لونڈیاں بنائیں. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ایک دن آئے گا کہ ہم اس پر غالب آ ہی جائیں گے. اب ٹائم ہے تھوڑا سا، پوری کر لیتے ہیں بات رکوع تک. قال موسیٰ، اب جب یہ بات قتل کی بات دوبارہ سے سنی نہ بنی اسرائیل نے، وہ تو سہم گئے. اللہ اللہ اللہ، وہ خوف پیدا ہو گیا مصر کے اندر، ان کی تو حالت حواس باختہ ہو گئے کہ اب دوبارہ سے ہماری شامت آ گئی. اتنا ظلم تھا آپ تصور نہیں کر سکتے. جس گھر میں پتہ چلتا کہ آج بچہ پیدا ہوا ہے فوری فوج پہنچ جاتی تھی اور قتل کرتے تھے بغیر پوچھے دیکھے سنے سمجھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی دی. قال موسیٰ لقومی، یا میری قوم کوئی بات نہیں، استعینوا باللہ، اللہ پاک کی مدد طلب کرو، استعینوا، اللہ سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر کرو. تو پتہ چلا کہ اللہ کی مدد آتی ہے صبر پر. ان الارض للہ، یہ مصر کی زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء، اللہ وارث بنائے گا جسے چاہے گا، تم غم نہیں کرو. والعاقبۃ للمتقین، انجام آخر متقیوں کا یہ ہوتا ہے. بچنے والوں کا انجام ہمارا ہی ہے کہ ہم کفر سے شرک سے بچ رہے ہیں، انجام ہمارا ہی ہوگا. سخت شکوہ کیا قوم نے. قالو، کہنے لگے قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم. دیکھو نا میں نے عرض کیا تھا کہ سوال جواب ہے، سوال جواب ہے، یہی مضمون ہے بار بار. قالو، کہنے لگے اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ اوذینا، ہمیں سخت ایذائیں دی گئی ہیں فرعون کی طرف سے، من قبل، آپ کے آنے سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے، من قبل ان تاتینا، آپ کے آنے سے پہلے ہم مصیبتوں میں تھے، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی یہی حال ہے. آپ کے آنے سے کیا فائدہ ہوا؟ بات سمجھے جی؟ ایسا نہیں ہے کہ آج تم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی اور آسمان سے دروازے کھل گئے، اللہ کی طرف سے کچھ مصائب کچھ جھنجھوڑا جاتا ہے. احسب الناس ان یترکوا، کیا تم نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ آزمائش نہیں آئے گی، آزمائش آتی ہے. فرمایا قال عسى ربکم، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یقین ہے، وعدہ ہے. عسى جب اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو یقین کا معنی عسى ربکم، یقین ہے تمہارا پروردگار، ان یہلک عدوکم، وہ ہلاک کرے گا تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم، اور تمہیں خلافت دے گا زمین میں، تمہیں حکومت دے گا زمین میں، غم نہیں کرو. فینظرا، لیکن اگلی بات سمجھنے کی ہے، فینظرا کیف تعملون، اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے تمہیں اقتدار دے کر اللہ یوں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا اعمال کرتے ہو. سمجھے جی؟ تم کیا کرتب کرتے ہو. خلیفہ منصور بنو عباس کا خلیفہ تھا. جب حکمران بنا تو ایک بہت بڑے عالم ان کے پاس آئے.
ابھی یہ قرآن نہیں بنا تھا، باتیں چل رہی تھی، تو انہوں نے آ کر انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض. یہ بات سنائی کہ یقین ہے تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے گا اور غلبہ تجھے ملے گا، اقتدار تجھے ملے گا. بڑا خوش ہوا اس بات پر. پھر چند سالوں کے بعد جب اسے اقتدار مل گیا تو پھر وہ عالم اس کی مجلس میں آئے اور ان کے سامنے اس نے یہ آیت پڑھی کہ آپ نے مجھے نوید سنائی تھی، خوشخبری سنائی تھی، آپ کو یاد ہے فلاں فلاں موقع پر؟ تو وہ پوری ہو گئی. عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم بھی ہو گیا، ویستخلفکم ہو گیا، استخلاف مجھے مل گیا. تو پھر انہوں نے ارشاد فرمایا فینظر کیف تعملون باقی ہے. نہیں سمجھے؟ فینظر کیف تعملون باقی ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں اقتدار مل گیا، لیکن ابھی اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. تم ظلم کر رہے ہو، عدل کر رہے ہو، انصاف کر رہے ہو، اور تم اقتدار کو کیسے لے کے چلتے ہو، یہ بات ابھی باقی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.